غار ہیرا میں گئے، عمر 40 تھی، اکیلے تھے یا کوئی اور بھی تھا؟ ہاں جی، جواب آیا اکیلے تھے۔ اور جب آپ پر پہلی وحی آئی، یہ وحی کے پتہ ہے کہ وہ قرآن میں کس جگہ پر ہے؟ پارہ کون سا ہے؟ جواب آیا ہے 30واں۔ سورت کون سی ہے؟ جواب آیا ہے الگ۔ اور یارو اس وحی کی آیتیں کتنی تھی؟ جواب آیا ہے 5۔ مجمع آپ کا، علاقہ آپ کا، شہر آپ کا، گاؤں آپ کا، لوگ آپ کے، وطن آپ کا، دیش آپ کا، زبان آپ کی۔ جواب آیا ہے 5۔ اور پھر یارو کتنی مزے کی بات ہے، اگر کوئی لفظ گننا چاہے تو رات کے اندھیرے میں گن کے بتا سکتا ہے اتنے، پارہ فلان، سورت فلان، آیتیں 5 ہیں، لفظ اتنے ہیں، حرف اتنے ہیں، شدے اتنی ہیں، مدیں اتنی ہیں، جزمیں اتنی ہیں، نکتے اتنے ہیں۔ 1400 سال بیتے، کوئی چینج تو نہیں آئی، وہی کا وہی۔ اور حضرات جب محبوب نے سب سے پہلے اس دعوت کو قبول کیا، اول المسلمین بنے کہ نہیں بنے؟ اور جب آپ نے اس دعوت کو پہلے خود قبول کیا، لوگوں کو وہ دعوت دی، پہلا خوش نصیب مرد جس نے اس دعوت کو قبول کیا، نام کیا ہے؟ جب آپ مجلس دے رہی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ پہلی خوش نصیب عورت کون تھی؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جواب مجمع دے رہا ہے، وہ یارو پہلا خوش نصیب بچہ کون سا تھا جس نے دعوت اطاعت کو قبول کر کے لبیک کہا تھا؟ جواب آیا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں آگے پوچھتا ہوں، آقا نے یہ دعوت کتنے سال دی؟ کتنے سال؟ جواب آیا ہے 23 برس۔ پھر آقا علیہ السلام نے اس دعوت کو مکمل کیا کہ نہیں کیا؟ ہو گئی جی، پتہ ہے، ہاں یہ علم ہے، علاقہ حجاز کا ہے، شہر مکہ کا ہے، میدان جو ہے میدان عرفات کا ہے، اور 9 تاریخ ہے، ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اور دن جمعے کا ہے، وقت ظہر اور عصر کے بعد کا ہے، میدان عرفات کا ہے، اور پہاڑ جو ہے وہ جبل رحمہ کا ہے۔ آقا کہاں پہ ہیں؟ اونٹنی پر ہیں۔ وہاں پر آقا علیہ السلام پہ وحی آتی ہے، جس کو آخری وحی کہا جاتا ہے۔ جس کو آخری وحی کہا جاتا ہے، سنیے، اختتام کی دعوت، تکمیل کی دعوت، پیغام ملا، لفظ کیا تھے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرات پتہ چلا کہ نہیں چلا؟ آخری وحی واتقوا یوما ترجعون فیہ۔ بھائیو، ہم یہ دعوت دیتے ہیں اطاعت کی، بچے نے پڑھا ہے، استاذ نے پڑھایا ہے، ہر ادارے نے، ہر مجلس نے، ہر محفل نے، ہر مرکز نے، ہر انسٹیٹیوٹ نے، ہر سکول نے، ہر کالج نے، ہر یونیورسٹی نے، دنیا کے ایک ایک خطے میں، ہر بر اعظم کے اندر یہ تعلیمات جمعوں کے اندر، خطبوں کے اندر، بیانوں کے اندر پڑھائی گئیں کہ نہیں پڑھائی؟ پڑھائی تھی تو آج یہ جواب ملا ہے۔ بھائیو، اب ہم دوسرے بھائی کو کہتے ہیں کہ تو ترازو کو تھام کے رکھا، تو نے یہ بھی سنا، تو ہمیں اپنے ساتھ لے جا۔ ہم تجھ سے یہی پوچھتے ہیں، جس امام کی تو دعوت دینے لگا ہے، اس امام صاحب کی عمر مبارک کتنی تھی جب انہوں نے تقلید کا پہلا مسئلہ بیان کیا تھا؟ بھائیو، مجمع کے آخر تک جس شخص نے کلمہ پڑھا ہے اور اللہ کا بندہ ہے، بغیر لگی لپٹی کے، بغیر شرم و حیا کے، بغیر جھجک کے، حق کو سمجھنے کے لیے، حق کی طرف بڑھنے کے لیے، مقصد ہمارا اللہ کو خوش کرنا ہے، جنتوں کو پانا ہے، یہ نظریات، یہ دعوتیں، یہ نفسیات، یہ اپنی ذاتی سوچیں، ان کو ماورا رکھ کے خالصتاً اللہ کے لیے مخلص ہو کے صراط مستقیم ڈھونڈنے کے لیے، اگر اسے پتا ہے آج تک بڑے بڑے عالم بھی، سکالر بھی، شیوخ الحدیث بھی، محدثین بھی، مفسرین بھی، مورخین بھی، بڑے بڑے نامی گرامی لوگ، ادارے بھی موجود، انٹرنیٹ کا دور موجود، انگلیوں کے نیچے سارا جہان موجود، پوری دنیا جو ہے گلوبل ورلڈ بن چکی اور گلوبل ویلیج بن چکی۔ حضرات انگلی دبائیے، پورا جہان آپ کے سامنے معلومات لے کے کھڑا، دنیا کے مکتبے بھی، ادارے بھی، لائبریریاں بھی۔ آج تک کسی شخص نے سنا ہو یا پڑھا ہو امام صاحب نے جب تقلید کا پہلا مسئلہ بیان کیا جس کی طرف ہمیں بھائی لے کے جانا چاہتا ہے،
امام صاحب کی عمر مبارک کتنی تھی؟ بھائیو شرمانا نہیں، بعد میں چلے جانے کے بعد نہ کہنا میں نے ابھی تک کوئی منتر نہیں پڑھا ہے کہ آپ کہیں جی جادو ہو گیا۔ جی جواب ہے۔ دوسرا سوال، جب امام صاحب نے پہلا مسئلہ تقلید بیان کیا تھا، آپ اکیلے تھے یا آپ کے ساتھ کوئی تھا؟ اور اگر تھے تو کہاں تھے؟ ہم نے تو بتایا علاقہ حجاز کا، شہر مکے کا، جبل جبل نور کا، غار غار ہیرا کی، اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اکیلے ہیں، آنے والا جبرائیل اکیلا ہے۔ اور پھر بتا دیا جائے کہ علاقہ کون سا تھا، شہر کون سا تھا۔ اگر شہر کا پتہ ہے، محلہ کون سا تھا، محلے کا علم ہے، گلی کون سی تھی۔ اگر گلی کا پتہ ہے تو بتا دیجئے گھر میں تھے، بیٹھک میں تھے، اپنی مجلس میں تھے، حجرے میں تھے، شاگردوں میں تھے، استاذوں میں تھے، کہاں پر تھے؟ حضرات یہ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے مخلص آدمی سوچے۔ مقصد تانا دینا نہیں، مقصد تان و تشنیع نہیں۔ اگر یہ بات اتنی اہم ہے، تقلید کے بغیر چارہ نہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں، تو اس کی تاریخ کے اندر، یہ بیانات میں، یہ خطبوں میں، یہ جمعوں میں، عیدین کے اندر، باقی اجتماعات کے اندر اس چیز کو آج تک کہیں سنا ہو تو کہہ دیجئے۔ اگلی چیز، چلیں جی پتہ نہیں، امام صاحب نے جو پہلی تقلید کا جو مسئلہ بیان کیا تھا اس کے الفاظ کیا ہیں؟ جی بھائیو کسی کو بتاؤ، کتنی سکے ہیں؟ فقہ کی کس کتاب میں ہے؟ کتاب کا کون سا باب ہے؟ کون سا صفحہ ہے؟ اور یارو دوسروں سے مناظرے کر لینا آسان ہے، کبھی اپنے من سے مناظرہ کر کے جیتنا، آج رات سے جا کے بیٹھ جانا قبر کی دیواروں تلک، ذرا راتوں کو جاگ کے گرے بانوں میں جھانک کے دیکھنا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ بتا دینا کہ کس فقہ کی کتاب میں ہے، اور پھر کتاب جو ہے جس کا نام لیا جائے بتا دینا کہ اس کے اندر کتاب الطہارہ میں ہے، کتاب الوضو میں ہے، یا کتاب الغسل میں ہے، یا پھر کتاب الصلاۃ میں ہے، یا کتاب المساجد میں ہے، یا کتاب الاذان میں ہے، یا کتاب الزکوٰۃ میں ہے، یا کتاب الصوم میں ہے، یا کتاب الجہاد میں ہے، یا کتاب العیدین میں ہے، یا کتاب الجمعہ میں ہے، یا کتاب البیوع میں ہے، یا کتاب النکاح۔ لے کر کے آ، اگر تجھے جیتنا ہے اپنے سے جیت، ہاتھ کھڑا کر دے اگر علم ہے، دھوکہ مت دینا۔ ہم الحمدللہ جب کہہ رہے تھے جس کی دعوت دیتے ہیں، بچہ بچہ ہاتھ کھڑا کر رہا تھا، جو ہاتھ کھڑا نہیں کر رہا تھا اس کو بھی پتا تھا کہ جواب کیا ہے۔ جی بھائیو، اچھا جی آگے بڑھتے ہیں۔ پتہ نہیں جی، او یارو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اطاعت کو، دعوت اتباع کو لے کے اول المسلمین بنے۔ کیا امام ابو حنیفہ دعوت تقلید کو لے کے اول المقلدین بنے، سب سے پہلے مقلد؟ جواب آتا ہے تو ہاتھ کھڑا کیا جائے، شرمانا نہیں۔ جی نہیں بنے۔ سوال یہ ہے انہوں نے تقلید کی دعوت کتنے سال دی؟ ادھر جواب آیا تھا 23 سال۔ پوچھئے، پڑھا ہو کبھی؟ چلیں جی، ان کی دعوت تقلید کو سن کے سب سے پہلا جو مقلد دنیا میں، خوش نصیب مقلد، اور یارو تاریخ کی بات ہے، پہلا ریکارڈ بن رہا ہے، دنیا جنت کی طرف بڑھ رہی ہے، دنیا نیکی کی طرف جا رہی ہے، سب سے پہلا مقلد خوش نصیب مرد، جواب ہو؟ نی کسے ویکھیا ہوئے، نی کسے تکیا ہوئے، نی کسے نو ملیا ہوئے، نی کسے لبیا ہوئے۔ یارو جواب کیوں نہیں آ رہا؟ چلا جاؤں گا کہیں گے جناب ایسے ہو گیا۔ نہیں میں نے ابھی نہیں کہا کالے کلکتے والی تیرا وار نہ جاوے خالی، ابھی میں نے نہیں پڑھا۔
کڑکنے کڑکالی دشمن منجے پالی ٹگا ہل پنجالی دا رل مل چگا گالی دا چگا کیوں گل رہا ہے منتر نہیں پڑے وہی ٹائم ہے وہی جگہ ہے وہی مقام ہے وہی پنڈ ہے وہی گلی ہے وہی بازار ہے وہی لوگ ہیں وہی سٹیج ہے وہی خطیب ہے وہی زبان ہے وہی الفاظ